ناؤ دیٹ یو ریٹائرڈ، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی لائف میں ریٹائرمنٹ کے بعد کیا چینجز آئے ہیں؟ کچھ ڈیفیکلٹیز آئی ہیں؟ یہ ہر ایک کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتی ہے. میں تو اپنا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایز اے پائلٹ، چونکہ ہماری جو ٹریننگ ہے، فلائٹ ٹریننگ، پائلٹ ٹریننگ، وہ اس میں سب سے جو مین آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ سیفٹی کا ہوتا ہے. اتنا زیادہ وہ سیفٹی کانشیس ہوتے ہیں پائلٹس جو بھی کام کرتے ہیں، اور اس کو اتنا مطلب اچھی طرح سے وہ چیک کرنے کے بعد اینڈ دین دے ایکسیپٹ ایوری تھنگ. جہاز کو بھی ہم بتاتے ہیں نا کہ سب کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پائلٹ آخر میں آ کے دیکھتا تھا اور وہ کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پیسنجرس کے لیے سیف نہیں ہے، تو اس کو ٹھیک کرو. تو دیٹس اٹ یوز ٹو بی اسٹاپڈ. اور پھر پیسنجرس کو سب کو کہا جاتا تھا کہ ڈیلے فلائٹ. کپتان نے کہا ہے کہ جہاز جب تک ٹھیک نہیں ہوگا میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. تو پیسنجرز یوز ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے بیکاز ہی از دا ون ہو ول ٹیک اس فرام اے ٹو بی. تو یہ جو چیز ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی تک نہیں گئی ہے. گھر کے اندر ہم لوگ ٹائم کانشیس بہت ہوتے ہیں. پائلٹس ویری ٹائم کانشیس سینس کہ ٹائم پہ ڈپارچر کرنا ہے. پھر پائلٹ کو پتہ ہے کہ اس نے اگر یہاں سے جا رہا ہے پاکستان تو اس نے استنبول ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرنا ہے 3:01 پہ، اور 3:04 پہ اگر وہ استنبول ایئرپورٹ پہ رپورٹ نہیں کرتا تو پورے ایریا میں اس کو کریش ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ غائب ہو گیا، یہ گیا جہاز کہیں. سو وی ہیو اے مارجن آف 3 منٹس. وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم 3 منٹ میں اپنی جگہ پہنچ جائیں. ایک منٹ قیمتی ہوتا تھا. پنکچوئل ہیں، پنکچوئل بھی ہیں، اس لیے ٹائم کے اوپر جو ہے نا بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے. اب وہ ہم گھر میں جب ریٹائر ہونے کے بعد آتے ہیں تو وہ وی ٹرائی ٹو امپلیمنٹ دیٹ which we should not, but it's very difficult to get over that habit you have been doing for the last 40 years. کہ گھر والے تنگ آ جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا آپ کو، مطلب تھوڑا سا ریلیکس کریں یار، ابھی ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، یہ ٹائم پہ ہو جائے گا. 5 منٹ 10 منٹ اوپر ہوگا. میں نے کہا اٹ مے بی ایزی فار یو ٹو سے بٹ آئی بلیو ان کہ ٹائم پہ کام ہو جائے. جو بھی کام ٹائم پہ ہو جاتا ہے وہ اس میں ضرور برکت ہوتی ہے، یاد رکھو. اور میری جب بھی فلائٹ ڈیلے ہوئی ہیں کسی وجہ سے اور اس طرح کے کاموں کی وجہ سے، تو پھر پوری فلائٹ ہی ڈسٹرب ہو گئی میری. مجھے پتہ ہے کہ پھر وہ اٹ از ڈسٹرب تھرو آؤٹ. اسی لیے آئی ہیو اے ہیبٹ کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی اپنے کام پہ سارا کام کر لیا کرو. یہ کہنا ہے کہ میں کل کر لوں گا، میں پرسوں کر لوں گا، میں 2 دن بعد کر لوں گا، آئی ڈو ناٹ ایگری ود دیٹ. پھر سیفٹی کی وجہ ہوتی ہے، یہاں پہ آپ نے چیزیں رکھ دی ہیں، وہاں پہ رکھ دیں، اور تو اس پہ تھوڑا میں اعتراض کرتا ہوں کہ دیکھو یہ گر جائے گا، کوئی اس کے اوپر ٹرپ کرے گی، کوئی گر سکتا ہے کچھ. آپ کو تو جو ہے ہر وقت آپ جائیں واپس جائیں. مجھے یہ جواب ملتا ہے آپ جائیں واپس جہاز پہ. آپ یہ جہاز گھر کو جہاز بنا لیا آپ نے، ہر چیز. میں نے کہا نہیں بابا، تم لوگ کی سیفٹی کے لیے بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. پر ہم لوگ ایسا نہیں سوچتے نا یوزول ڈیلی لائف میں. لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے تو رہتے ہیں. مطلب آپ یہ سوچیں کہ جس نے 40 سال زندگی گزاری ہے، سیفلی اپنا مشن اکمپلش کیا ہے، تو وہ اس کی کوئی بات میں کوئی وزن تو ہوگا. تو آپ اس کو کہیں کہ آپ ویسے ہی بکواس کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر بڑا تھوڑا سا وہ عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے کہ بھائی یار یہ کیا بات ہو گئی. بھائی ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہم بہت ہی مطلب صحیح بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عجیب بیوقوفوں والی بات کر رہے ہیں. آپ واپس جائیں، اوپر اپنے اوپر ہی رہا کریں. اس زمین پہ اترتے ہی آپ نے ہم لوگ کے لیے ناک میں دم کر دیا ہے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ چیزیں اور اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. بچوں کے ساتھ میرا ٹائم ہی نہیں گزرا. آئی مس دیٹ اے لاٹ. میرے بچے تھے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا. مطلب پتہ ہی نہیں لگا کب پڑھ گئے، گریجویٹ ہو گئے، کب شادیاں ہو گئیں، کب نوکریاں کر رہے ہیں. اب یہ حال ہے کہ وہ نوکریاں کر رہے ہیں، ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے آرام سے، اور ہمیں وہ لا کے کبھی ادھر لے جاتے ہیں گھمانے، کبھی ادھر سیر کرانے لے جاتے ہیں. مطلب میں نے اپنے لندن شہر کو اتنا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جتنا اب میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ایکسپلور کیا ہے. مطلب باہر کی دنیا میں گھومتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ ہے بٹ اپنی ایک روٹین ہے کہ صبح اٹھ کے چائے بنائی، اپنی کافی بنائی مزے سے، اپنے نیوز وغیرہ اپڈیٹ لیا سارا، پھر اپنے وہ بیٹھ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں انویسٹیگیشنز آ رہی ہوتی ہیں کہ
اس کے اوپر کریش انویسٹیگیشنز آ رہی ہوتی ہیں. I am a huge fan of that. I love those, you know, because I'm a huge fan. I enjoy that. میں مزے سے بیٹھ کے اور پھر سوچتا ہوں کہ اوہو یہ دیکھو یہ اس نے یہ غلطی, اب ہم خود پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو یہ کیا اس نے غلط کام کیا, اس کی وجہ سے ہوا یہ. تو الحمد للہ ریٹائرڈ لائف, بٹ آئی ایم اسٹل کیپنگ مائی سیلف بزی. اور میرا اصول یہ ہے کہ جب تک میرے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں میں گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہوں, کچھ نہ کچھ کرتا رہوں گا, جس سے میرے بیوی بچے تنگ آ جاتے ہوں گے آئی ایم شیور کہ یار یہ کبھی گارڈن میں گھس جاتے ہیں, کبھی یہ اسٹور میں گھس جاتے ہیں, کبھی باہر چلے آتے ہیں, کچھ لے کے آ رہے ہیں, کچھ نئی DIY کا کام شروع کر دیا ہے. یہ تو بہت اچھی چیز ہے, یہ آپ کو ایکٹیو رکھ رہے ہیں. ایکٹیو رکھنا بہت اچھی چیز ہے, اور میری سب کو یہ ایڈوائس ہوگی کہ آپ ریٹائر ہوتے نہیں ہیں کبھی. ریٹائر آپ ایک ہی دفعہ ہوتے ہیں جب آپ نے دوسری دنیا کے اوپر جانا ہوتا ہے. دیٹ از, اس سے پہلے جب تک آپ اس قابل ہیں, ہاتھ پیر آپ کے چل رہے ہیں, یو شوڈ انجوائے دا لائف. انجوائے کریں لائف, نکلیں باہر, گھومیں پھریں, دنیا دیکھ سکتے ہیں دیکھیں, بٹ ڈونٹ پٹ یور سیلف ایک جگہ. میں نے اپنے والد کو لک آفٹر بھی کیا. آپ یو بی سرپرائزڈ کہ مائی مدر ڈائڈ 1984 آئی تھنک, 85. اس کے بعد سے میرے فادر میرے پاس آ گئے تھے, اکیلے تھے, اینڈ ہی لیوڈ ود می آف ٹل 2016. I died at the age of 103 years old. Wow. And I was looking after him and I really enjoyed that. آج بھی مجھے موقع ملتا ہے کسی ایلڈرلی پرسن کو ہیلپ کرنے کا. I love that. I enjoy it like anything. It's become my passion now to help those elderly people, because میں اپنے فادر کے ساتھ کام کر کے مجھے یہ چیز سیکھی میں نے. آپ سب کے لیے یہ, if you look after your parents at an old age, تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بچپن میں جس طرح انہیں نے آپ کو پالا تھا گود میں لے کے اور ہاتھ پکڑ کے, اور آپ مطلب کچھ کر نہیں سکتے تھے اور ہر چیز کے لیے آپ کو ان کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی. تو وین دا پیرنٹس ریچ دس ایج لائک 80, 85, 90, دس از دی ایج, وہ بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں. میجورٹی آف دیم, ناٹ آل آف دیم, بٹ میجورٹی آف دیم اس ایج میں آ جاتے ہیں ویئر دے نیڈ یور ہیلپ, یور اٹینشن. تو دس از دا ٹائم, ان کو الگ نہ چھوڑیں, آپ ان کے ساتھ رہیں, ان کے ساتھ باتیں کریں, ان کو گھمائیں پھرائیں, اور آپ دیکھیں کہ ان کی لائف خود بخود بڑھتی جائے گی. تو یہ میرا ایک پیغام ہے آپ سب کے لیے جو سن رہے ہو مجھے دنیا میں جس جگہ میں.